اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ اگر کوئی انسان نافرمانی کر رہا ہے، کوئی انسان سرکشی کے اندر مبتلا ہے، کوئی انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء سے منہ موڑے ہوئے ہے، تو ایک وقت تک اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے ان لوگوں کو اپنی توحید کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اگر وہ لوگ راہ راست پہ آ جائیں، نافرمانیوں اور شرک کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کے نبیوں کی اطاعت کے اندر آ جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ قوم مسلسل سرکشی کے اندر مزید آگے چلتی جائے، نافرمانیوں کے اندر اضافہ ہوتا جائے اور ان کی اللہ تعالیٰ سے دوری کے اندر مزید دوری واقع ہوتی جائے، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان کے اوپر اترتی ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر اترتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اقوام کو جو انبیاء کو جھٹلا کے شرک کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ آپ کے سامنے قوم سمود کی مثالیں موجود ہیں، قوم عاد کی مثالیں موجود ہیں، اصحاب الایکہ کی مثالیں موجود ہیں، حتیٰ کہ فرعون و نمرود کے لمبے لمبے واقعات جو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آئے ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں، کہ جس قوم نے بھی سرکشی کی، اللہ اور اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، انبیاء کی تعلیمات کو اہمیت نہ دی، انبیاء کی تعلیمات کو پس پشت ڈالا، اپنی منمانی کی، اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی کی، اپنے آباء و اجداد کے جھوٹے ادیان کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے، تو پھر ایسی قومیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی مستحق ہوتی ہیں، اور یقیناً ایسی اقوام پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اترا ہے۔ معزز سامعین، آج کے اس خطبہ کے اندر ہم کچھ اقوام کی بات کرتے ہیں کہ جن قوموں پر ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب اترا۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ان قوموں نے کیا سرکشی کی اور کس طرح ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب اتارا۔ بات کرتے ہیں قوم سمود کی۔ قوم سمود یہ ایک ایسی قوم ہے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، کہ یہ قوم پتھروں کو تراشنے والی قوم ہے، چٹانوں کو کاٹنے والی قوم ہے، یعنی اتنے مضبوط اور اتنے طاقتور تھے کہ یہ پہاڑوں کو تراش کے اپنے مکان بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش کے شہروں کے شہر بناتے تھے، اور انہیں فن تعمیر کے اندر بہت زیادہ مہارت حاصل تھی، لیکن یہ شرک کے اندر مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے ایک نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح اللہ تعالیٰ کے نبی، آپ قوم سمود کی طرف آئے، قوم سمود کو آپ نے آ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام دیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف انہیں راغب کیا، لیکن انہوں نے اپنے نبی کی بات کو جھٹلا دیا، انہوں نے اپنے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام آپ کی گستاخیاں کی، آپ کے خلاف پراپوگنڈے کیے، اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہ چھوڑنے کی انہوں نے ٹھان لی کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب ان کے آباء و اجداد کا دین کیا تھا؟ وہ شرک کے اوپر مرے، ان کی شرکیہ تعلیمات تھیں، اللہ تعالیٰ
اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی مخالفت کرنے والے وہ لوگ تھے، تو انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو سچا جانا اور اسی کے اوپر ڈٹے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام، آپ کی تعلیمات کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا، اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک مطالبہ کیا۔ مطالبہ کیا کیا؟ کہ آپ ہمیں اپنی نبوت کی کوئی نشانی دکھائیں۔ توجہ ہے، آپ اپنی نبوت کی ہمیں کوئی نشانی دکھائیں۔ جب انہوں نے نبوت کی نشانی مانگی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو نبوت کی نشانی دکھائی، اس غرض سے کہ ہو سکتا ہے یہ نشانی دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی توحید کو قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کر لیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکالی، پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکالی اور ارشاد فرمایا، وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، کہ یہ جو اونٹنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اور حکم یہ ہوا کہ آپ نے اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہیں دینی، کوئی اذیت نہیں دینی۔ اب شرک میں وہ پہلے مبتلا تھے، نبی کو وہ جھٹلا چکے تھے۔ اب تیسری چیز جو ان کے پاس آئی وہ اللہ کی نشانی تھی۔ جب انہوں نے اللہ کی اس نشانی کو دیکھا تو انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگوں کا کچھ حصہ کاٹ دیا۔ ٹھیک ہے جی، اس اونٹنی کی ٹانگوں کا کچھ حصہ کاٹ دیا، اس اونٹنی کو تکلیف پہنچائی، اسے زخمی کر دیا، اس کے پاؤں کاٹے، ٹانگوں کو کاٹا۔ اس درد کی شدت کی وجہ سے وہ اونٹنی مر گئی۔ اللہ اکبر۔ اب وہ اللہ کی نشانی تھی اور اللہ کی نشانی کو انہوں نے اذیت دی، تکلیف دی۔ جب انہوں نے اللہ کی نشانی کو اذیت اور تکلیف دی جس کی وجہ سے وہ مر گئی، تو پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب اترا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب اترا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ ان ظالموں کو ایک چنگھاڑ نے آ لیا۔ چنگھاڑ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک گرجدار آواز، ہیبت ناک آواز، اتنی شدید قسم کی وہ آواز تھی، اتنی شدید قسم کی وہ آواز تھی کہ وہ آواز ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب بن کے اتری۔ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ صبح کے وقت وہ لوگ اوندھے پڑے ہوئے تھے، یعنی منہ کے بل، پیٹ کے بل وہ لوگ گرے ہوئے تھے۔ اس چیخ کی وجہ سے ان کی جان نکل چکی تھی، وہ لوگ مر چکے تھے، حتیٰ کہ رب یہ کہتا ہے کہ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی وہ دنیا میں تھے ہی نہیں، وہ ایسے ہو گئے جیسے وہ دنیا میں کبھی تھے ہی نہیں۔ اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے نبی کی تعلیمات کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر چیخ کا عذاب نازل کیا۔ اور ایک اور مقام پر خدا وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ اس چیخ کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر زلزلے کا عذاب آیا۔ توجہ ہے، ان کے اوپر زلزلے کا عذاب آیا۔ اب ایک تو ان کے اوپر چیخ آئی، دوسرا ان کے اوپر زلزلہ آیا، وہ اتنی شدت کا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کی جانیں ان کے جسم سے نکل گئیں، وہ لوگ مر گئے، حتیٰ کہ وہ لوگ بوسیدہ ہو گئے، ختم ہو گئے بالکل، کیونکہ رب کہتا ہے کہ کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ معزز سامعین، یہ واقعات اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی زبان سے کافروں کو سنائے کہ آپ بھی بت پرستی کرتے ہیں، آپ بھی شرک کے اندر مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو چھوڑے ہوئے ہیں،
تو جو قومیں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو چھوڑ دیتی ہیں، شرک کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں، تو ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کے جکڑ دیتا ہے۔ توجہ ہے معزز سامعین، وہ قوم جو اتنی مہارت رکھتی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو کاٹ دیتے تھے، جو قرآن کہہ رہا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کے مکان بناتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو ان کی مہارت نے ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ یہی دنیا کا قانون ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آزمائش اترتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے، تو پھر قوت، طاقت، شہرت، دولت، مہارت، کوئی چیز انسان کو نہیں بچا سکتی، اور انسان اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے اندر آ کے نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین، اسی قوم کے ساتھ ایک قوم جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے، توجہ ہے، قوم عاد کے بارے میں ذرا سماعت فرمائیے۔ قوم عاد، ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ توجہ ہے، کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، اور وہ ارم حد سے زیادہ طویل تھے، یعنی بہت لمبے لمبے ان کے قد تھے، بہت بڑے بڑے ان کے وجود تھے، دراز قد کے مالک، بڑے وجود کے مالک، جن کو رب کہہ رہا ہے وہ دراز قد تھے۔ آپ اندازہ کریں وہ کتنے بلند اور کتنے قوی الجثہ ہوں گے۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے قد و قامت والی قوم، بڑے بڑے جسم اور وجود رکھنے والی قوم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسی قوم ہم نے ان سے پہلے کبھی تخلیق ہی نہ کی، کبھی پیدا ہی نہ کی، یعنی وہ اتنے بڑے جسم رکھنے والے لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے کہ ازل سے لے کر آج تک جتنی بھی قومیں گزری ہیں، سب سے زیادہ جسمانی طاقت رکھنے والی قوم عاد تھی، سب سے زیادہ طویل قد قوم عاد کے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت ہود کو بھیجا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود اللہ تعالیٰ کے نبی، آپ قوم عاد کی طرف آئے۔ یہ قوم بت پرست تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی، اور اپنے آباء و اجداد کے تعلیمات کے اوپر عمل کرتی تھی، ساری شرکیہ تعلیمات ان کے اندر موجود تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا، اس قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا درس دیا، لیکن اس قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جس شرک کے اوپر ہم موجود ہیں یہی شرک ٹھیک ہے، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت ہود کی گستاخیاں کی، حضرت ہود کو برا بھلا کہا۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین، اب وہ قوم اپنے اوپر بہت زیادہ فخر کرنے والی قوم تھی، اپنے وجود کے اوپر بہت زیادہ ناز کرنے والی قوم تھی۔ ان کے بارے قرآن میں ہے کہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہ جب وہ کسی کو پکڑتے تھے تو بہت سختی کے ساتھ اس کو پکڑتے تھے، یعنی ان کی جو تقویت تھی، ان کے اندر جو طاقت تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے نبی کی تعلیمات کو جھٹلا دیا، انہوں نے معاذ اللہ نبی کو بے وقوف کہا، انبیاء کی تعلیمات کو انہوں نے پس پشت ڈالا۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو ٹھکرایا تو ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب اترا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو بھیجنے سے پہلے اپنے انبیاء کے ذریعے اس قوم تک پیغام لازمی پہنچاتے ہیں کہ یہ قوم پھر یہ نہ کہے کہ بھائی ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے قرآن پڑھ کے سنایا نہیں تھا،
ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا درس کسی نے آ کے دیا ہی نہیں تھا، ہم تک تو توحید کا پیغام پہنچا ہی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ پہلے پیغام پہنچاتے ہیں، اگر وہ نہ مانے اور سرکشی میں بہت آگے نکل جائیں پھر جا کے ان کی پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس قوم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کو نازل کیا۔ اب وہ عذاب کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر نہایت ہی تیز گرجتی ہوئی آندھی بھیجی۔ توجہ ہے جس میں اسی جگ کھڑا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آندھی بھیجی، بریحن سرسرن آتیہ، نہایت ہی تیز گرجتی ہوئی جس کے اندر رفتار بھی تھی اور آواز بھی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ آندھی کوئی عام آندھی نہیں تھی۔ اگلی آیت میں رب یہ کہہ رہا ہے کہ سخرها علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام، کہ وہ آندھی ان کے اوپر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ توجہ ہے، یعنی 8 دن لگاتار، جس میں 7 راتیں شامل تھیں، لگاتار اسی سپیڈ سے اور اسی آواز سے چلتی رہی۔ اس کی سپیڈ کے اندر، اس کی آواز کے اندر کمی واقع نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، چلتی رہی۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ حسوماً فطر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کہ اس آندھی کی رفتار کی وجہ سے، اس کی سپیڈ کی وجہ سے اور اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے فطر القوم فیہا سرعا، کہ تم نے ان کی حالت دیکھی کہ وہ کیسے زمین کے اوپر ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے زمین کے اوپر پڑے ہوں۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھجور کے درخت کی مثال دی، کھجور کے درخت کی مثال دی۔ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ کھجور کا درخت ایک تو سیدھا ہوتا ہے، دوسرا اونچا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو نیچے سے کاٹ دیں اور اسے آپ زمین کے اوپر گرا دیں تو وہ بے جان ہوگا، بالکل سیدھا پڑا ہوگا، یعنی وہ زمین کے اوپر ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کٹے ہوئے کھجور کے درخت زمین کے اوپر گرے پڑے ہوئے، یعنی وہ ان تنوں کی طرح بے جان تھے، ان کے اندر جان باقی نہ رہی، چلنے کی سکت باقی نہ رہی، سننے کی طاقت باقی نہ رہی، بولنے کی قوت باقی نہ رہی، ان کے اندر سمجھنے کی صلاحیت باقی نہ رہی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ آندھی اتنی تیز تھی کہ اس آندھی کی شدت کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے تھے، کلیجے پھٹ گئے تھے۔ اور اس آندھی کی کچھ خصوصیات کہ وہ جو آندھی تھی وہ ٹھنڈی آندھی تھی، یعنی وہ سرد تھی۔ اب ہمارے ہاں جو آندھی چلتی ہے عموماً یہ گرم ہوا ہوتی ہے، لیکن اس آندھی کی جو ہوا تھی وہ ٹھنڈی ہوا تھی۔ اب وہ اتنی ٹھنڈی تھی ہوا کہ ان کے جو جسم تھے وہ فریز ہو گئے، یعنی جب آپ کوئی چیز فریج کے اندر رکھتے ہیں تو اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے وہ چیز فریز ہو جاتی ہے، جم جاتی ہے، اسی طرح ان کے جو جسم تھے وہ فریز ہو گئے، ان کے اندر ہلنے کی صلاحیت نہ رہی، حتیٰ کہ اس شدت کی وجہ سے ان کی جو روح تھی ان کے جسم کو چھوڑ کے چلی گئی، یعنی ان کی موت واقع ہو گئی۔ اور وہ آندھی تباہ کن تھی، تباہ کن تھی، یعنی جس چیز سے، صرف انسان نہیں، جس چیز سے وہ آندھی گزرتی تھی اس چیز کو نیست و نابود کر دیتی تھی، اس چیز کو وہ پچھاڑ کے رکھ دیتی تھی، جس چیز سے وہ آندھی گزرتی تھی اس چیز کو وہ ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔ اتنی شدید اور سخت ترین قسم کی وہ آندھی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ان کے اوپر اترا۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان کی وہ جو جسم تھا جو ایک لکڑی کی مانند تھا، ٹھوس لکڑی کی مانند جو ان کا جسم تھا، اس آندھی نے
ان کے جسموں کو اٹھایا اور اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا، سمندر میں پھینک دیا۔ ان کا وجود، ان کے شہر، ان کی سلطنت، ان کے مکانات سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے، اور لوگوں نے، بعد کے کچھ لوگوں نے اس قوم کو ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ قوم تھی ہی نہیں۔ یعنی ان کا وجود اللہ تعالیٰ نے اس طرح دنیا سے ختم کیا کہ لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہ بھائی وہ قوم تھی ہی نہیں، اگر ہوتی تو اس کے کچھ آثار مل جاتے۔ لیکن وہ اتنی شدید آندھی تھی کہ اس آندھی نے سب کچھ مٹا کے رکھ دیا۔ لیکن ہمارا ایمان ہے، جس چیز کو قرآن نے بتا دیا، جس چیز کا ذکر قرآن نے فرما دیا، وہ چیز یقیناً موجود تھی، اور ان کے عذاب کی پوری کیفیت اللہ رب العزت نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے اور آپ کے سامنے رکھی، جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ مولانا سامعین، وہ اقوام عالم ہمارے لیے کیا سبق چھوڑ کے گئی، ان کی قصوں کو، ان کی باتوں کو یہاں بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ بھئی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہم بھی تو سرکشی کے اندر مبتلا نہیں؟ کیا ہم سے ایسے امور تو سرزد نہیں ہو رہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہوں؟ کیا ہم نے اپنی نبی کی تعلیمات کو پس پشت تو نہیں ڈال دیا؟ کیا ہم توحید سے دور تو نہیں ہو گئے؟ بھائی دیکھیں، اگر تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں گے پھر تو ہماری بقا ہے۔ اگر ہم ان کی تعلیمات کو چھوڑتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی من مرضیاں کرتے ہیں، اپنے آپ کو سچا گرانتے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم ٹھیک ہیں، کہنے والے جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے ہم غلط ہیں۔ توجہ ہے؟ بھائی رب کا قرآن پڑھیں، میں نے کتنی آیات آپ کے سامنے آج پڑھی۔ رب کا قرآن پڑھیں، قرآن ہمیں کھول کھول کے یہ کہہ رہا ہے، بڑے واضح لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ بھئی جتنی قومیں بھی برباد ہوئیں، جتنی قومیں بھی نیست و نابود ہوئیں، ان کے نیست و نابود ہونے کی جو بیسک وجہ تھی وہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کو جھٹلا دیا، اپنی منمانی کی، اپنے آباء و اجداد کے دین پر عمل کیے اور شرکیہ تعلیمات کو اپنایا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔